اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ نے ہماری پہلی نشستیں سنی، ہم نے اس میں بہت سے ہی حوالہ جات کے ساتھ یزید کے متعلق پیش کیا۔ آج یزید کے کفر کے دلائل ہم پیش کریں گے کہ یزید کو کس کس نے کافر لکھا ہے اور کون سے امام اسے کافر کہتے رہے ہیں، تو اس کے متعلق حوالہ جات پیش کریں گے۔ تو ہمارے جو آج کی نشست کے مہمان بنے ہیں وہ ہیں حضرت علامہ مولانا قاری شہزاد صاحب۔ وہ ہمارے سامنے ہدیہ نعت پیش کریں گے، حضرت امام حسین پاک کی منقبت پیش کریں گے۔ تو آپ جو ہے غور سے سماعت فرمائیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں چند اشعار۔ خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، ارے خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب بسایا حسین نے، رسم وفا کو خوب بسایا حسین نے، خود کو تو قطرے پانی نہ مل سکا، ارے خود کو تو قطرے پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون سے رجایا حسین نے، کربلا کو خون سے رجایا حسین نے، ارے خون سے چراغ دی جلایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، ارے ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، ارے خون سے چراغ دی جلایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ چھوڑا حسین نے، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے،
ارے خون سے چراغ دی جلایا حسین نے۔ دوستو یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاری شہزاد صاحب، جنہوں نے منقبت پیش کی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ تو ان کی جتنی بھی شان بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ وہ تو وراء الورا ہیں، جن کو نبی پاک نے اپنا بیٹا فرمایا ہو۔ تو اب اس کے متعلق بیان کرنے لگا ہوں جس نے ان سے دشمنی کی ہے، وہ ہے یزید۔ یزید نے ان سے دشمنی کی، تو اس کے متعلق علماء کے اقوال پیش کرنے لگا ہوں کفر کے دلائل پر، کہ اس کو کس کس نے کافر کہا ہے۔ میں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 591 یہ میرے سامنے موجود ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 591 یہ فتاوی رضویہ شریف ہے۔ 591 سے آپ کے سامنے میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یزید پلیت علیہ ما یستحق من العزیز المجید قطعا یقیناً بجماع اہل سنت فاسق و فاجر جری علی الکبائر تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباع و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر اور لعن میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور بتخصیص نام اس پر لعن کرتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میرے سامنے موجود ہے۔ اس سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیا ہے کہ امام احمد بن حنبل اسے کافر قرار دیتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو امام اہل سنت اور دیگر علماء نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ سکوت کے قائل تھے۔ آپ اس کہتے تھے کہ نہ اسے کافر کہا جائے اور نہ اسے لعنتی کہا جائے، بلکہ اگر کوئی کہے تو اسے روکنا نہیں ہے۔ اب سکوت کا مطلب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سکوت کا مطلب کیا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت اس کا صفحہ نمبر 134 ہے، اس میں آپ سے سوال ہوا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت آپ کے متعلق کتاب لکھی، اس میں ایک سوال ہوا کہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جس طرح یزید کے متعلق موقف رکھتے ہیں اسی طرح میں اسماعیل دہلوی کے متعلق رکھتا ہوں۔ کہ آگے آپ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ جو اگر کوئی اسے کافر اور لعنتی کہتا ہے تو ہم اسے روکتے نہیں ہیں، یہ اس کا اور خود ہم کہتے نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اسے روکتے نہیں ہیں، تو امام صاحب کے سکوت کا مطلب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے واضح فرما دیا۔ اب جو اس کے کہنے والوں کو رافضیت کے فتوے دے کہ جو اسے کافر اور لعنتی کہتا ہے وہ رافضی ہو جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے تو وضاحت فرما دیا ہے کہ جو اسے کافر اور لعنتی کہے اس کو ہم روکتے نہیں ہیں۔ اس کا میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں جلد نمبر 24 سے صفحہ نمبر 508 سے، کہ جو اس سے کافر اور لعنتی کہے اسے ہم نے روکنا نہیں ہے اور اس کو شرعی کو پکڑ بھی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 508 ہے، یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، اس سے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ امراحیان یزید یعنی جو ان مظالم ملعونہ میں اس کے ممد، جو اس نے ظلم کیے ملعون کام کیے اس کے ممد اور معاون تھے، ضرور خبیث اور مردود تھے، اور کافر و ملعون کہنے میں اختلاف ہے۔ ہمارے امام کا مذہب سکوت ہے، اور جو کہے وہ بھی مورد الزام نہیں ہے، یعنی جو اسے کافر اور لعنتی کہے مورد الزام نہیں ہے، اسے کوئی شرعی پکڑ نہیں دے سکتے کہ وہ نارافضی ہو گیا یا اس پر کوئی شرعی حد لگا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی مورد الزام نہیں کہ یہ بھی امام احمد وغیرہ بعض ائمہ اہل سنت کا مذہب ہے، یہ بھی امام احمد وغیرہ بعض ائمہ اہل سنت، یعنی ائمہ اہل سنت کئی اس طرح ہیں کہ اسے کافر اور لعنتی کہنا ٹھیک ہے، وہ کوئی مورد الزام نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیا جلد نمبر 24 سے۔ آپ آتے ہیں کہ عطا محمد بندیالوی صاحب جو ان کے استاد ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جن کو یہ اپنا استاد الکل سمجھتے ہیں، وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس مقالات بندیالوی ہے، اس کا صفحہ نمبر 60 ہے، جلد نمبر 2 ہے، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید کافر تھا،
اور امام اور خلیفہ کے خلاف خروج اس وقت منع ہے، یعنی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام کو خروج نہ کرنا چاہیے تھا، آپ فرماتے ہیں کہ خروج اس وقت منع ہے، ظالم کے خلاف اس وقت منع ہے کہ وہ کفر تک نہ پہنچے۔ اگر وہ کفر تک پہنچ جائے تو اس کے خلاف خروج جائز ہے، اس کے خلاف خروج جائز ہے۔ اور امام حسین کے نزدیک چونکہ یزید کافر تھا، اس لیے اس کے خلاف صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب تھا، خلاف خروج کافر سمجھ کے گئے، چونکہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اب دلیلیں آپ نبراس سے پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے کفر پر کیا دلیلیں دی ہیں۔ 4 شعر انہوں نے پیش کیے ہیں، علامہ نبراس والوں نے 4 شعر پیش کیے ہیں۔ پہلا شعر ہے اس کی شراب پینے کے متعلق، دوسرا شعر ہے شراب کو جائز قرار دینے کے متعلق۔ اب شراب کو جائز قرار دینا کفر بنتا ہے صریحاً، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا کفر ہے۔ تیسرا اس نے کہا کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا آل سے، نبی پاک کی آل سے۔ چوتھا اس نے نبی پاک سرکار کی وحی کا انکار کیا۔ اب 4 شعر جو ہے نا پیش کیے ہیں۔ پہلا شعر واشمۃ کارم من برجھا کاردنھا ومطلعھا ساقی ومغربھا فمی۔ اب یہ شعر ایک پیش کر دیا علامہ نبراس نے۔ دوسرا شعر فَإِنْ حَرُمَتْ يَوْمًا عَلَى دِينِ احمد، اگرچہ شراب حرام کر دیا دین احمد میں، فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابْنِ مریم، تو اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے پکڑ لو۔ یعنی جو کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے جو ماننے والے ہیں اور شراب پینے والے ہیں اسے عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے حاصل کر لو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تو حرام نہیں تھا، نہ اگرچہ شریعت میں حرام کر دیا گیا، تو اب یہ اس کی دلیل پکڑنا یہ کفر بنتا ہے، کیونکہ جب نبی پاک آخر الزمان نبی ہیں انہوں نے شریعتوں کو منسوخ کر دیا، پچھلی شریعتوں کو، اب اس کے اندر سے مسئلہ جو نبی پاک کی شریعت میں حرام کر دیا گیا اس کو حلال کر دینا ان کی دلیل پکڑ کر، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ کفر بنتا ہے، کیونکہ حرام کردہ چیز کو حلال قرار دینا یہ کفر ہے۔ اور آگے سنیے گا تیسرا شعر جو ہے نا وہ قولو یوم حمیل الیہ راس الحسین، کہ جو اس نے جب امام حسین پاک کا اسے سر جو ہے نا اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے کیا کہا، لعبت حاشم بالملک فلا جرجاء ولا وحی نازل۔ پہلا اس نے امام حسین پاک کے سر کو دیکھ کر کیا فرمایا کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا، اس نے جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ جنگ بدر میں اس کے کون سے رشتہ دار جو ہے قتل ہوئے، کون سے رشتہ دار اس کے قتل ہوئے، یزید کے، ان کے متعلق یہ بندیالوی صاحب وضاحت فرما رہے ہیں کہ اس جنگ میں ہندہ کا والد، ہندہ وہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، ہندہ کا والد اور بھائی جو کہ کافر تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قتل ہوئے، اور ہندہ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ اور یزید کی دادی تھی۔ اب یزید کی دادی تھی وہ، اور اس کے بھائی اور والد کو قتل کیا گیا جنگ بدر میں، تو اس نے یہ شعر میں اس کی وضاحت کی کہ اس نے کہا کہ میں نے آج حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت تو بدلہ نہ لے سکا، کیونکہ اس وقت یہ تھا نہیں اس وقت تو بدلہ نہ لے سکا، تو آج میں نے اس کی اولاد سے بدلہ لے لیے۔ اب بتاؤ یہ حضور پاک کی اولاد سے اس طرح بدلہ لینا کہ قتل کیا حضرت، اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا وہ تو کافر تھے نا، اس وجہ سے انہوں نے تو قتل کیا، تو اب اس کو یہ کہنا کہ آج میں نے بدر کا جو ہے نا بدلہ لے لیے، تو یہ صراحتاً یہ کفر بنتا ہے۔ تو آگے کہا دیا کہ ان پر جو ہے نا کوئی وحی نازل نہیں ہوتی۔ کفر اول یعنی یہ کہ شراب کو حلال قرار دیا، کفر دوم حضرت پر نزول وحی کا انکار کیا، کفر سوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو کفار بدر میں قتل ہوئے ان کا انتقام اور بدلہ حضرت کی اولاد پاک کو شہید کر کے لینا، ان 3 کفروں کو جو ہے نا علامہ نبراس علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اب جو ہے آگے بات یہ کرنی ہے تفسیر روح المعانی شریف، اور اس میں تفسیر روح المعانی شریف میں کیا اس کے متعلق بیان کیا گیا وہ بھی بندیالوی صاحب خود جو ہے نا وہ کیا فرما رہے ہیں، یہ دیکھے گا۔ تفسیر روح المعانی شریف ہے، جز نمبر 13 ہے، پارہ نمبر 26 ہے، سورہ محمد، آیت نمبر ہے 22۔ کیا فرما رہے ہیں، قد جازم بکفری،
کہ اس کے کفر کے متعلق جزم ہے، یعنی پکی یقینی بات ہے کہ وہ کافر تھا۔ وَسَرَّا بِلْعَانِهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ، اور اس کے لعن کے متعلق علماء کی بڑی جماعت نے جو ہے وہ بیان کیا۔ ناصر السنہ الحافظ ابن جوزیہ، ان کی کتاب میرے سامنے موجود ہے، انہوں نے لعنت کے متعلق، میں نے یہ لعنت پر پہلے نشست لگائی ہے۔ القاضی ابو یعلا انہوں نے بھی بیان کیا۔ علامہ تفتزانی علیہ رحمہ، اب علامہ تفتزانی علیہ رحمہ کا میں اصلی فتویٰ، یہ کتاب دینا، اصلی فتویٰ میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں، یہ میرے پاس علامہ تفتزانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے العقائد النصفیہ۔ آپ نے اس کے کفر کے متعلق کیا فرمایا؟ آپ فرمایا لا نتوقف فی شانہ، ہم جو ہے اس کی جو ہے نا اس کے متعلق ہم توقف نہیں کرتے، بل فی ایمانی، بلکہ اس کو بے ایمان قرار دیتے ہیں، اس کے ایمان میں بھی توقف نہیں کرتے، یعنی اسے بے ایمان قرار۔ لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت، وعلی انصارہ، اس کے انصار پر، وعوانہ، اور اس کے مددگاروں پر۔ یہ علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ جن کے متعلق یہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آ کر اپنے پاس بلا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے، اور ان کے منہ میں لعاب ڈالے تو پہلے کند ذہن تھے، جب واپس پلٹے تو استاد ان کی جگہ پر بیٹھا اور وہ استاد کی جگہ پر بیٹھے، ایک لعاب کا صدقہ اتنا علم حاصل ہو گیا۔ اب وہ جھوٹی بات تو نہیں لکھ سکتے نا اپنی کتاب میں، یہ انہوں نے حضور پاک کی حاضری والے یہ لوگ تھے جنہوں نے حضور سے فیض پایا، اب وہ لکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے یزید کے متعلق لکھا۔ اب آگے سنیے گا کہ یزید کے متعلق کیا فرما رہے ہیں، یہ میرے سامنے موجود ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اس کے کفر پر جزم، یہ بندیالوی صاحب لکھ رہے ہیں تفسیر المعانی شریف والوں کے حوالے سے کہ اس کے کفر پر جزم ہے۔ اب ایک اور بات جو علامہ تفسیر المعانی شریف والے علامہ علوسی بغدادی نے لکھی، اس کے کفر پر ایک داد کہ جس طرح مصحف شریف کو، قرآن پاک کے اوراق کو، مقدس اوراق کو گندگی میں ڈال دینا، پخانے میں ڈال دینا، یہ جس طرح کفر بنتا ہے، اس کے کام اس سے بھی بڑھ کر تھے، یعنی یہ جس طرح کفر بنتا ہے تو یزید کے کام اس سے بھی بڑھ کر کے، آل سے اس نے دشمنی کی، آل کو قتل کیا، اس کے کام اس سے بھی بڑھ کر تھے، تو اس کا کفر جو ہے وہ بدرجہ اولا بنتا ہے۔ یہ ان کی تفسیر روح المعانی شریف میں انہوں نے یہ بیان فرما دیا۔ روح المعانی شریف کا مختار یہ ہے کہ یزید خبیث تھا اور مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ تصدیق نہیں تھی۔ وہ شعر جو پہلے پیش کیا کہ وہ وحی کو نہیں مانتا تھا، وحی کا انکار کرتا تھا، جو اس نے اہل حرم مکہ اور اہل مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اولاد پاک کے ساتھ ظلم کیا، ان سب کا مجموعہ اس جرم سے کم نہیں ہے کہ کوئی آدمی قرآن پاک کا ورقہ گندگی میں پھینک دے، قرآن پاک کا ورقہ گندگی میں پھینک دے تو پخانہ اور گندگی میں پھینک دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یزید سے جو جرائم صادر ہوئے جن کا بھی ذکر ہوا ہے، ان جرائم کا مجموعہ ورقے مصحف گندگی میں ڈالنے والے کے جرم سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، پس بطریق اولا کافر ہو گیا۔ تو اب طریق اولا کافر ہو گیا، یہ علامہ علوسی بغدادی علیہ رحمہ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اب آگے سنیے گا، آپ دو احتمال پیش کر رہے ہیں کہ یزید مسلمان ہے یا کافر، اس پر لیکن راجح اور ظن غالب کفر کا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں بندیالوی صاحب راجح اور ظن غالب کفر کا ہے، اور ایمان کا احتمال مرجوح ہے، یعنی جو اس کے ایمان کے قائل ہیں وہ مرجوح قول ہے اور ضعیف ترین ہے۔ اب امام غزالی کے متعلق جو ہے نا وہ بندیالوی صاحب سے پوچھیں کہ بندیالوی صاحب کیا موقف رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ایمان کا جو ہے نظریہ رکھنا وہ بالکل ضعیف ترین ہے، اس کی توبہ، اس کے احتمال ایمان سے بھی ضعیف ترین ہے۔ اس کی توبہ کے متعلق یعنی اس نے توبہ نہیں کی، اپنے جو کام کیے ہیں اس نے اس پر توبہ نہیں کی۔ اس پر میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، ایک تو اس کے کفر کا اور دوسرا اس کی توبہ نہ کرنے پر۔ یہ ہے رسائل فخر المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ بھی وہ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 مرتبہ زیارت کی۔ اب جو زیارت کرنے والے ہیں وہ ٹھیک لکھیں گے یا اب کا مفتی ٹھیک کہے گا یا ملا ٹھیک کہے گا یا اس کی تحقیق یزیدی پارٹی کی ٹھیک ہوگی؟ نہ، شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ نفس مومن کا ناحق قتل کرنا کبیرہ ہے، نہ کفر اور لعنت، نہ کہ کفر اور لعنت نہیں بنتا بلکہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا رد کر رہے ہیں آپ۔
کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایسے کلام والوں کے حال پر افسوس ہے۔ شیخ صاحب فرما رہے ہیں ایسے کلام کے حال والوں پر افسوس ہے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک پر نظر نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض و اہانت، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن و حسین پاک کی بغض اور اہانت وہ میری اہانت ہے، ان کے ساتھ بغض میرے ساتھ بغض ہے۔ فرمایا وہ قول نقل کر رہے ہیں ایذائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض و اہانت اور ایذا ہے، ان کے ساتھ بغض اور ایذا وہ رسول کی بی بی فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد سے بغض و انا ہے، اور وہ بے شک کفر و لعنت اور جہنم میں سزا یاب ہوں گے۔ یعنی وہ تو نبی پاک سرکار کے ایذا دینے والی بات ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لهم عذابا مہینا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پر اللہ کی لعنت و دنیا اور آخرت میں، یعنی وہ اب ان کی ایذا جو ہے وہ رسول پاک کی ایذا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں ان کی توبہ کے متعلق کہ یزید پلید کا خاتمہ معلوم نہیں، شاید کہ اس نے کفر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید پلید کا خاتمہ معلوم نہیں، شاید کہ اس نے کفر و گناہ کے بعد توبہ کر لی ہو۔ اب اس کا رد شیخ صاحب کر رہے ہیں اور خاتمہ اس کا توبہ کی حالت میں ہوا ہو۔ اب اس پر کہتے ہیں کہ امام محمد غزالی کا ملان اس میں گیا، لیکن اس کا رد شیخ صاحب کریں گے۔ امام احمد بن حنبل اور علماء اہل سنت نے، علماء سلف نے ان پر لعنت کیا، اور ابن جوزی نے حفظ سنت اور شریعت میں کمال شدت و اثبات رکھتے ہیں، اپنی کتاب میں سلف سے اس پر لعنت معلوم ہوتی، بعد نے منع کیا، بات وقوع میں رہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یزید پلید سب آدمیوں سے زیادہ بدتر مقبوض ہے، اور اس بے عادت نے وہ کام کیے ہیں کہ اس امت میں کسی نے نہیں کیے، نبی پاک کی امت میں کسی نے یہ کام نہیں کیے۔ بعد قتل امام حسین کے اور اہل بیت کی اہانت کی، اس نے مدینہ منورہ کے خراب کرنے کو اور وہاں کے رہنے والوں کو قتل کرنے کو لشکر بھیجا، بقیہ اصحاب و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قتل کا حکم دیا، مدینہ طیبہ کی تحریک کے بعد مکہ معظمہ اور اس کی حرم شریف پر قبضہ کرنے کا اور عبداللہ بن زبیر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہی دنوں میں اسی حالت میں مر گیا، ایسے حال میں توبہ اور رجوع کا کیا احتمال ہے؟ ایسی حالت میں توبہ اور رجوع کا احتمال ہے؟ یہ جرم کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ مر گیا، تو ایسی حالت میں فرما رہے ہیں اس کی توبہ کا کیا احتمال ہے؟ یہ شیخ عبدالحق مدثر دہلوی لکھ رہے ہیں۔ اب شیخ صاحب کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا میں نے، تو اب آئیے گا ایک اور بات کہ جو عطا محمد بندیالوی صاحب اپنی کتاب میں کر رہے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 88 جلد نمبر 2 ہی ہے، یہ ہے کہ یزید کو اگر مسلمان اور امیر المومنین تسلیم کیا جائے تو لازم آئے گا کہ حضرت امام حسین تارک واجب اور باغی ہوں گے، یعنی اگر اسے مسلمان تسلیم کیا جائے تو مسلمان کی اطاعت واجب ہے، تو امام حسین پاک نے خروج فرمایا، لہذا وہ باغی بن جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ جو اس نے فتوے پیش کیے ہیں، 40 حوالہ پیش کیا ہے کہ مسلمان کے خلاف، ظالم فاسق کے خلاف بغاوت کرنا، یہ تو بغاوت بنے گی۔ اگر ان فتووں کو دیکھیں تو وہ تو بغاوت بنے گی، تو امام حسین پاک تو ان فتووں کے تحت تو باغی بنتے ہیں، وہ حوالے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حالانکہ امام پاک کا اجتہاد بالکل برحق تھا۔ ملازمہ پر دلیل یہ ہے کہ اب دلیل آپ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان امیر اگرچہ فاسق ظالم ہو، اس کے خلاف خروج بغاوت ہے، اور امام حسین نے خروج کیا اور لازم باطل ہے۔ اب امام حسین پاک نے تو خروج کیا لیکن باغی نہیں قرار دے سکتے، تو یہ لازم باطل ہے۔ حضرت امام حسین کو باغی کہنا باطل ہے، اس کی دلیل 4 احادیث مذکورہ بالا ہے کہ باغی جنتیوں کا سردار نہیں ہو سکتا، اس کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہو سکتی، جو حدیث پیش نبی پاک سرکار کی کہتے ہیں، اس سے بغض نبی علیہ السلام سے بغض نہیں ہو سکتا، یعنی جو باغی ہے۔ جب لازم باطل ہوا تو ملزوم بھی باطل ٹھہرا، اور ملزوم یہ تھا کہ یزید مسلمان اور امیر المومنین ہو، جب ملزوم باطل ہوا تو یزید کا مسلمان اور امیر المومنین ہونا بھی باطل ہو۔ یہ آپ پیش کر رہے ہیں شیخ عطا محمد بندیالوی صاحب، اب یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ تو اب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے متعلق وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، آپ کس وجہ سے آپ نے خروج کیا، وہ بندیالوی صاحب نے وضاحت کیا۔ اب اپنے استادوں پر فتویٰ لگا کے دیکھ لو۔ اب ایک گروہ کے متعلق وہ جو ہے شیخ ابن حجر علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر وضاحت کی ہے، وہ ہے صفحہ نمبر 313 پر انہوں نے کہا کہ ایک گروہ پورا ہے جو یزید کو کافر قرار دیتا ہے۔ اب ان پر کوئی فتویٰ تو نہیں لگا سکتے نا، اگر فتویٰ لگاتے تو اس میں امام احمد بن حنبل اور کتنے امام آتے ہیں اس میں، تو ان پر سب پر فتویٰ چلا جائے گا تمہاری رافضیت والا، تو لہذا ان پر فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اب آگے آ گیا کہ یزید کو کافر، مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جو کام یزید نے کیے وہ کسی کافر فرنگی نے بھی نہیں کیے، یہ آپ اپنے مکتوبات میں لکھ رہے ہیں۔ آخری حوالہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے پیر مہر علی شاہ صاحب، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، یہ بھی حضور کی زیارت کرنے والے ہیں، ہم تو ان کے حوالے پیش کرتے ہیں جو حضور پاک سرکار کی زیارت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ دیکھیے گا آپ نے کیا فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا الی آخریہ اولئک هم الفاسقون، یہ یعنی آیات پاک پہلے آپ نے پیش کیا۔ نیز یزید شکی کا بعض شہادت سید الشہداء کے کمال خوشی میں آ کر یہ کہنا کہ آج ہم نے آل محمد سے روزے بدر کا انتقام اور بدلہ لے لیا، وہ جو آگے شعر میں نے وَلَسْتُ مِن جُنْدٍ إِن لَمْ انْتَقِمْ مِن نَبِيٍّ أَحْمَدَ مَا كَانَ قَدْ فَعَلَ، یہ شعر پیر مہر علی شاہ صاحب پیش کر رہے ہیں کہ کہتا ہے کہ میں نے اس دن تو بدلہ نہیں لے سکا جو بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آج میں وہ ان کی اولاد سے بدلہ، یزید کے کفر پر دال ہے، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا یہ یزید کے کفر پر دال ہے، کما صرح بی القاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ، اس طرح کہ انہوں نے قاضی بیضاوی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے تفسیر بیضاوی میں اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ شعر اس کے کفر پر دال ہے، فرمایا یزید کے کفر پر دال ہے کما صرح بھی، تو یہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہے۔ تو ہم تو اپنے بزرگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ اور اعلی حضرت علیہ رحمہ، یہ جن کے متعلق کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اعلی حضرت کی قلم ٹوٹ جائے یا یہ ہو جائے۔ اب یہ 11 حوالے ہم نے پیش کیے تھے اس کے متعلق کہ اس کا موقف اور اعلی حضرت کا موقف 11 باتوں میں مختلف ہے، اعلی حضرت اور لکھتے ہیں اور یہ اور کہتے ہیں، وہ ایک علیحدہ نشست ہے۔ تو ہم نے آج کفر، یزید کے کفر کے متعلق جو حوالے پیش کرنے تھے وہ ہم نے کر دیے ہیں۔ اب جو زبان درازی کرنا چاہتا ہے وہ ان آئمہ پر کرے اور اپنے استاد عطا محمد بندیالوی پر کرے، ہم نے ان کے جو ہے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو دوستو الحمدللہ رب العالمین، ہمارے سید پاک اور ہم ان کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، ہم اس موقف پر پکے ہیں کہ جو یزید کو اگر کوئی کافر کہتا ہے اس پر شرعی کوئی پکڑ نہیں ہے، کہہ سکتا ہے جو کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے، بالکل سر عام کہہ سکتا ہے۔ اب کئی لوگ ہیں جو وہ لانے سبی کے قائل ہو چکے ہیں، ہمارے اسرار اور بیانوں میں لانتے ڈالنے پر وہ اس بات پر آ گئے کہ آپ سبی لانتوں سے ڈال سکتے ہیں، یعنی تو ہم یہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر لانے سبی کر سکتے ہیں تو آپ محفلوں میں ایک مرتبہ یزید پر لعنت، یزید پر لعنت، یزید پر لعنت کے نعرے لگائیں، لیکن بعد میں اگرچہ اپنی طرف وضاحت کر دے تو میں نے تو لانے سبی ڈلوائی ہے نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے بھی تم لانے سبی کے قائل ہو۔ تو دوستو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلی نشست آئے گی شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔